باضابطہ طور پر جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو۔ امام پاک ان کے درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، اور تم نے یہ مہمانی کی، یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا، مجھ پہ پانی بند کر دیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں، میری امی رسول اللہ کی دختر ہے، بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح؟ اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے؟ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے؟ میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے، میں حسین ابن علی ہوں۔ ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ابھی بھی جو ہے جا کے پوچھو انس سے، جا کے پوچھو ابن عباس سے، جا کے پوچھو ابن عمر سے، میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے، جا کے پوچھو۔ حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے، حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میں انتشار پڑ جائے گا، میرے خاندان کو پہچانو۔ شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو، تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے، تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے، یہاں فضیلت نہ بیان، یا لڑو یا بیعت کرو۔ جب ساری بات آپ نے کی، ایک بدبخت تھا اس میں سے، کتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، ساری گندگی پلیدی جمع تھی۔ اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی، اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے، یہ یزیدی اور ناصبیوں کا یہ شیوا ہے۔ امام حسین تو صلبی سید تھے نا، اصل سید تھے، اصل تھے وہ سادات کی۔ تجھے کیا تعلق رسول اللہ سے، تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہے، کپڑے اتار کر بیت الخلاء کے لیے بیٹھا، ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا، ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناچتا تھا، تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے، اور بے شک ان کی مقبولیت۔ ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا۔ اس کا جو ہے وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو ہے وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دم و دم ہوا کہ اس العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔